پیاب گر نباشد گاہ گاہ محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، اسی میں اگر خاکی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا ساحل لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ تو آئیے اسی محبوب کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور جھوم جھوم کے پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوح و قلم میں وصف محمد نہ آ سکے، قطرے میں کس طرح سمندر سما سکے۔ گر تائید حواس جہاں چرخ پہ اڑے، ممکن نہیں کہ خاک بھی اس در کے پا سکے۔ اور سایہ طلب نہ دیکھ سکا جس کا آفتاب، کیا اس کے دیکھنے کی کوئی تاب لا سکے۔ حضرات، یہ گنبد نیلگو اور فرش گیتی، یا آفتاب و ماہتاب اور نجوم و کواکب، یہ اشجار و احجار اور جبال و بہار، یہ آبادی و ویرانہ اور سلسلہ حیات و ممات، خود یہ انسان اور اس کے بے شمار مہر العقول کارنامے، بلکہ وجود کائنات سے لے کر عصر حاضر تک کے جملہ مخلوقات و موجودات و مصنوعات اپنی زبان حال و مقال سے اس حقیقت کا برملا اعلان اور اعتراف کرتے ہوئے چلی آ رہی ہے کہ ہماری تخلیق، ہمارا وجود، ہماری صنعت اور ان سب کا حسن نظر و اتفاق کسی حادثہ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں مشیت کردگار نے خلقت وجود سے سرفراز فرمایا ہے، اور اسے ہی ہم اپنا خالق، مالک، موجد، صانع اور منتظم سمجھتے ہیں، جس کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، جو زمان و مکان کی حدوں سے ماورا بے قرار قدرت اور بے پناہ طاقت کا مالک ہے، جو ہر نفس و عیب اور جسم جسمانیت سے پاک اور منزہ ہے، اپنی ذات و صفات جس کا کوئی شریک و صحیح نہیں، زندگی اور موت اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اسے کبھی فنا و زوال نہیں، اس کے سب محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یک و تنہا وہی ذات واجب وجود ہے جو خالق و رازق، مدبر، منتظم شجاعت ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک اور بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور اس کے برابر کوئی۔ انسان جو شاہکاری قدرت بھی ہے اور اشرف المخلوقات بھی ہے، اسے مہد سے لحد تک انسانیت کی بیش بہا نعمت کے ساتھ اعلیٰ اخلاق، معاشرتی اقدار و روایات اور خلافت ارضی کے گراں قدر امانت و وراثت سے نواز کر رب کائنات نے گردش لیل و نہار میں اس کے لیے مسخر اور آغوش زمین اور وسط افلاک میں اس کی جولانگاہ عمل بنا دیا۔ رب فرماتا ہے فَقَلَّقُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ، اور آگے فرماتا ہے تمہارے لیے چاند اور سورج کو مسخر کر دیا جو برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کر دیا، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اس کا عطا کردہ قلب صالح، علم نافع اور فکر سلیم کے صحیح استعمال سے جہاں اپنا جنس کی خدمت کر سکے، وہیں اپنے خالق اور مالک کے حضور سر بسجود بھی ہوتا رہے۔ جو سجدہ اس کا مقصد تخلیق بھی ہے اور انتہائی عمل بھی ہے، اور اس کی سعادت بندگی بھی ہے، اور اس کے لیے فلاح و نجات دنیوی اور اخروی کی ضمانت بھی اسی میں نظیر ہے۔ رب فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
حضرات آج ہر مومن مسلمان کی خواہش و تمنا ہے کہ وہ صاحب عرفان ہو جائے، اسے محبوبیت یزدہ اور بقائے رحمان نصیب ہو جائے، وہ دنیا میں باوقار اور قبر و حشر میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ تو یاد رکھو ارشاد خداوندی کے مطابق اس عظیم مقصد کے حصول کا صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم تاجدار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مطیع فرما بردار ہو جائے، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جس نے رب فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے مطیع فرما بردار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت پاک کے تحت صاحب تفسیر روح البیان نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب کعب بن اشرف ان کے ساتھیوں کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے جواب میں یہ کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ چنانچہ کعب بن اشرف ان کے ساتھیوں نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں تو خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب سے فرما دیا کہ اے محبوب آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ جو لوگ آپ کے وسیلے جلیلہ کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ آپ کے دامن رحمت کو چھوڑ کر پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کا پیارا سمجھتے ہیں، جو لوگ آپ کے اطاعت و فرمانبرداری کیے بغیر بارگاہ خداوندی میں قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بتا دیجئے کہ اے لوگوں اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اللہ کو عزیز رکھنا چاہتے ہو، اے لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو پہلے میرے مطیع فرما بردار بن جاؤ، اور جب تم میرے تابع فرما بردار بن جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو بھی دوست رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہیں جنت عطا کرے گا، اور تم بھی دونوں جہاں میں فلاح عظیم پانے والے ہو جاؤ گے، کیونکہ رب فرماتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کڑی۔ حضرات کوئی کھلا ہوا کافر اگر رسول عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا منکر ہو تو یہ تعجب خیز نہیں جو بیگانے محض کلمہ اسلام کے ساتھ اس کا رشتہ ہی کیا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کا احترام بجا لائے گا، لیکن وقت کا سب سے بڑا ماتم تو یہ ہے کہ ایک گروہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور مسلم معاشرے کے ساتھ مذہبی اشتراک کا بھی مدعی ہے، مگر دل کا غیظ اور زبان کی جسارت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ محمد عربی ایک نام بر ہے، خدا کی جناب میں ان کی حیثیت ایک پیغام رساں سے زیادہ نہیں، وہ ہمارے طرف بشر ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے تئیں یہ انداز فکر بہت زیادہ معیوب ہے، لیکن حقیقت سے قریب تر ہو کے سوچئے تو انسانی تخیل کی یہی وہ منحوس سرزمین ہے جہاں سے عقلی اور اعتقادی مفاسد کے بے شمار کانٹوں نے جنم لیا ہے۔ چونکہ اس وقت میرا موضوع بحث یہ مسئلہ نہیں ہے، ورنہ تفصیل کے ساتھ اس امر میں روشنی ڈالتا کہ اس طرح کی سوچ سے اسلامی روح کی توانائی کو کتنا شدید نقصان پہنچا ہے۔ مجھے تو آج یہ واضح کرنا ہے کہ رب کے بارگاہ میں اس کے رسول کی کیا شان۔ تفسیر کی کتابوں میں منقول ہے کہ زمانے رسالت کے آغاز میں بمصلحت یزدی ایسا اتفاق پیش آیا کہ چند دنوں تک نزول وحی کا سلسلہ رک گیا۔ کفار مکہ کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے ازراہ تان یہ کہنا شروع کر دیا وَاتَّعَا رَبَّ مُحَمَّدَ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور ان کی طرف سے نظریں پھیر۔ کفار کی اس بدگوئی سے سرکار کے قدم مبارک کو صدمہ پہنچا اور حضور اداس رہنے لگے۔ رحمت یزدانی سے اپنے محبوب کی اداسی دیکھی نہ گئی، خاطر اقدس کی تشفی کے لیے فوراً ہی آیت نازل فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسم ہے چڑھتے دن کی، قسم ہے رات کی، جب پوری طرح چھا جائے آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ مکرو جانا ہے، اور آپ کے ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور بلا شک آپ غریب بنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔
حضرات اس آیت میں خاص طور سے جو چیز قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ محبوب خاموش ہے اور دشمنوں کے طعن کا جواب رب ذوالجلال دے رہا ہے۔ یگانت اور پاسداری کا یہ حقیقت افروز تعلق کیا کسی اور نامے بر کے ساتھ بھی دیکھا گیا ہے؟ بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں چڑھتے دن سے مراد حضور کا عارض تابع ہے اور شب تاریخ سے اشارہ محبوب کی کیسوئی عنبری کی طرف ہے۔ گویا مدعی کلام یہ ہے کہ اے محبوب اپنے رخ روشن و زلفیں بکھیر پھیر دیکھئے کہ کیا ایسا چہرہ بھی کراہت و حقیقہ کے قابل ہو سکتا ہے؟ کون ہم تم میں جدائی ہوئی یہ ہوا کسی دشمن نے اڑائی۔ حضرات سرکار دعویٰ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس جملے پر یہودی مذہب کے لوگ بہت زیادہ چیبجبی ہو گئے، ان کے درمیان آپس میں چیبجوریاں شروع ہو گئی کہ اب آپ خدائی کا منصب لینا چاہتے ہیں، اب آپ اپنی پرستش کرانا چاہتے ہیں۔ تو یہودیوں کے اس طعن کے جواب میں فوراً جبریل امین کی آیت نازل ہوئی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اس لیے رسول کی اطاعت کی تحقیق کہ اس نے اللہ کا اطاعت کی، اور جس نے آپ سے گریز کیا اس پہ آپ کا کوئی ذمہ نہیں۔ اس آیت پاک پروردگار نے یہودیوں کے اس خیال کی تردید فرما دی کہ اطاعت ایک ہی چیز ہے۔ اطاعت چاہنے والے پر یہ الزام رکھنا کہ وہ اپنی پرستش کرانا چاہتا ہے کھلا و بہتان اور قلب و ذہن کے واضح دل شقاوت اور گمراہی۔ یقیناً رسول کی شان یہی ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بلکہ یہ کہنے میں حق جانب ہے اس نے رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت۔ لیکن بیان کا یہ دوسرا رخ اتنا لرزہ خیز ہے کہ جو آپ کی اطاعت سے گریز کرتا ہے یا آپ کی اطاعت کو اطاعت الہی نہیں سمجھتا ہے تو آپ کو اس پہ کوئی ذمہ نہیں، ہم نے آپ کو اس کے اوپر نگہبان بنا کے بھیجا ہے۔ تو آج مسلم معاشرے میں یہودیوں کے ذہن کا ایک گروہ موجود ہے جو اپنے نمائشی اسلام کے چلمن میں بیٹھ حق پرست مسلمانوں کو اسی طرح کے تانے دیتا ہے، اپنی بدعقیدگی اور کج فہمی سے منصب رسالت کی ہر توقیر کو خدائی کا حق سمجھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائز بھی اسے پرست نظر آتی ہے، بالکل یہودیوں کی طرح بات بات پہ ہمیں یہی تانے دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کی اس آیت پاک سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرات آئیے میں ایک واقعہ بیان کر کے گزر جاؤں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جلیل القدر صحابی رسول ہیں، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آنکھیں نمناک ہیں، چہرہ مبارک سے کسی پریشانی کے تاثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول چہرہ ثوبان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی دل کے خطرے سے واقف ہو جاتے ہیں۔ محبوب خدا انتہائی نرم و نازک لہجے میں فرماتے ہیں اے ثوبان آج رنگیلا خاطر کیوں نظر آ رہے ہو؟ وہ کون سی پریشانی ہے جس نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ وہ کون سا غم ہے جس نے تمہیں مغموم کر رکھا ہے؟ حضرت ثوبان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے رنج و غم ہے تو یہ ہے کہ کل قیامت قائم ہونے والا ہے اور حضور تو فردوس بری کی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں جلوہ افروز ہوئی اور حضور کا یہ خادم معلوم نہیں کل کس جگہ ہوگا، پتہ نہیں کل حضور کی زیارت کر سکو گے کہ نہیں۔ ابھی حضرت ثوبان یہ عرض کر رہے تھے کہ فوراً جبریل امین کا حکم الہی ہوا کہ اے جبریل سدرا چھوڑ دو، یہ وقت بڑا نشینی کا نہیں ہے، جاؤ ہمارے محبوب کے بارگاہ میں ایک سوال اور پیش ہے۔ چنانچہ جبریل امین بارگاہ علیہ کے سامنے یہ پیغام پیش کر دیتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یہ ان لوگوں میں سے ہے جن پہ اللہ نے اپنا انعام اور فضل کیا ہے، یہ وہ انبیاء کرام صدیقین شہداء اور صالحین میں سے ہیں، اور کیا ہی بہترین ساتھی ہیں۔ دیکھا مسلمانوں آپ نے حضرت ثوبان کو کہ کیا ہی عشق محبت سے بھرپور آرزو بارگاہ رسالت پیش کر رہے ہیں، کیا ہی خوب اعلیٰ حضرت فرمایا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بنہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خوش روا عرش پہ ہوتا ہے بھرے را تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کی حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غیاث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔